नाज़रीन, आज 10 मार्च का दिन कोरोना वायरस के हवाले से पाकिस्तान में एक अहम दिन है। आज एक मरतबा फिर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के 7 अजला के अंदर 2 हफ्तों के लिए स्प्रिंग हॉलीडेज का ऐलान किया गया है और उसकी सबसे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि चूंकि कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है, इस वजह से आज वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद और मुशीर सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की NCOC की मीटिंग के बाद, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि 15 मार्च से 27 मार्च तक स्कूल्स बंद रहेंगे पंजाब के 7 बड़े शहरों में। और इस ऐलान को प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने कुल्ली तौर पर मुस्तरद कर दिया है। आज की एक और अहम डेवलपमेंट ये है कि ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इनोकुलेशन, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वसातत से काम करता है, उसने इंग्लैंड की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, जो कि भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अंदर तैयार की गई है, उसकी 4.5 करोड़ डोजेस पाकिस्तान को मुफ्त देने का ऐलान किया है। और जब ये वैक्सीन पाकिस्तान में पहुंचेगी तो पाकिस्तान के अंदर मजीद वैक्सीनेशन का इजाफा होगा। 1.9 मिलियन डोजेस जो हैं वो मिड मार्च तक, और जो बकिया डोजेस हैं वो जून तक पाकिस्तान में पहुंचेंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक जानिब वैक्सीनेशन का आगाज हो रहा है और दूसरी जानिब तालीमी इदारे बंद किए जा रहे हैं। तालीमी इदारों के जो मालिकान हैं उनका ये कहना है कि अगर बकिया सारी एक्टिविटी हो रही है, अगर शॉपिंग मॉल्स खुले हैं, अगर बाजार खुले हैं, तो फिर सारी बर्क जो है, सारी बिजली जो है वो बेचारे स्कूल मालिकान पर, प्राइवेट स्कूल मालिकान पर क्यों गिरती है। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम नासिर सलमान साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मोहतरम काशिफ मिर्जा साहब सदर हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के, और प्रोफेसर मोहम्मद सलीम हाशमी साहब उस्ताद हैं, तज्जियाकार हैं और एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं। सलीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। ये आज जो वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने ऐलान किया है कि 2 हफ्ते की स्प्रिंग हॉलीडेज होंगी 15 मार्च से ऑनवर्ड्स, कोरोना वायरस की वजह से उन 7 अजला में जो पंजाब के सबसे ज्यादा आबादी वाले अजला हैं, आप मुत्तफिक हैं इससे सलीम साहब? मेरे नज़दीक सोचना यह है कि इस फैसले की तरजीहात क्या है। स्कूल सितंबर में खुलते हैं और 2 महीने के बाद नवंबर में फिर बंद हो जाते हैं, और उसमें भी एक दिन बच्चों ने स्कूल जाना होता है, एक दिन स्कूल नहीं जाना होता। गोया 1 महीने की पढ़ाई के बाद वो बंद हो जाते हैं। 26 नवंबर को बंद होते हैं और खुलते खुलते 18 फरवरी जनवरी की तारीख आ जाती है। आज 10 मार्च है, गोया 2 महीने भी नहीं खुले रहे, फिर बंद कर दिए जा रहे हैं 15 मार्च से, यानी फिर वही 1 महीने की पढ़ाई। तो सारे साल की तालीम 2 महीने में देकर हम क्या तालीम देंगे? नहीं, क्या हम ये मसला तालीम का है या ये मसला सेहत का है? मसला तरजीहात का है। देखें, आप बैरून शहर जाने वाली रूट की बसों और वैगनों को देखें, आप मंडियों को देखें, आप शॉपिंग सेंटर्स को देखें। एक गलत दूसरे गलत का जवाब हो सकता है। अगर वो गलत सही है तो फिर ये भी गलत नहीं। आप एक उस्ताद हैं, आप खुद सोचिए कि अगर खित्ते में श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल वो अपने स्कूल्स बंद रख रहे हैं, अगर वो अपने बच्चों को तमाम तर तालीमी हर्ज के बावजूद भी तालीमी इदारों में नहीं जाने दे रहे, तो उसके पीछे कोई रैशनल, कोई लॉजिक तो होगी ना सलीम साहब? मैं थोड़ा अर्ज करूँगा। असल में हम लोग फैक्ट्स की तह तक नहीं पहुँचते, हम बात कर देते हैं। जो अक्रंस रेट है कोरोना का यूथ के अंदर फ्रॉम द एज ऑफ 5 to 19 ईयर्स, वो ना होने के बराबर है। मोर्टेलिटी रेट भी ऑलमोस्ट 0 है। यानी ये वो एज ग्रुप है जिसको कोरोना से कोई खतरा नहीं है, और आप उसी एज ग्रुप पे स्कूल के दरवाजे बंद कर रहे हैं। मेरे नज़दीक ये स्कूल और कॉलेजेस के दरवाजे बंद करना नहीं है, ये तालीम के दरवाजे बंद करना। तो आप समझते हैं कि डॉक्टर फैसल सुल्तान को या NCOC के माहिरीन को ये अक्रंस रेट नहीं पता होगा, ये मोर्टेलिटी रेट नहीं पता होगा? वो तो ये कहते हैं कि ये बच्चे कैरियर्स बनते हैं, अपने बुजुर्गों के लिए खतरा पैदा करते हैं। सलीम साहब, कुछ अजीबोगरीब बात है। शॉपिंग सेंटर्स के बंद करने के औकात, पार्कों के बंद करने के औकात, बसों और वैगनों को देखकर पता नहीं कोरोना किसी को हो जाता है किसी को नहीं होता। खुद इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो शायद ही कोई मास्क लगाता हो, इनके अपने इज्तिमात में देखें शायद ही कभी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल किया गया हो। हम यहाँ बैठे हैं, हमारे दरमियान सोशल डिस्टेंस ठीक है, लेकिन जहाँ ये लोग बैठते हैं और जहाँ वो पुरहजूम
प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, मैं वापस आपके पास आता हूँ सलीम हाशमी साहब, मैं वापस आपके पास आता हूँ। काशिफ मिर्जा साहब, मुझे ये बताइएगा कि जब भी गवर्नमेंट इस कोरोना वेव में स्कूल्स, तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान करती है तो सबसे ज़्यादा उस फैसले की जो मजम्मत है या उस फैसले को मुस्तरद किया जाना है वो प्राइवेट स्कूल्स वाले करते हैं। कभी सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा ने शोर ही नहीं मचाया कि जनाब बच्चों का तालीमी हर्ज हो जाएगा? क्या जो प्राइवेट स्कूल मालिकान हैं उन्हें बच्चों की तालीम से ज़्यादा हमदर्दी है सरकारी स्कूल वालों की निस्बत? काशिफ साहब, मेरा ख्याल है जी हर तालीम से और अपनी औलाद से मोहब्बत करने वाले का ये फ़र्ज़ है, और ये नहीं मैं कह सकता कि वो नहीं कहते। मैंने बहुत से जो हैं वो कहते हैं, लेकिन शायद उतनी शिद्दत से नहीं कहते जिस तरह प्राइवेट तालीमी इदारे भी कहते हैं। इसकी दो बड़ी मेन रीज़न है। अच्छा, इस रीज़न पे आने से पहले, चूंकि आपने जो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, उसमें ज़रा थोड़ा सा रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए मैं गुजारिश कर दूं कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान का और इस सरेंडरिंग एरिया के अंदर कोई एक कंट्री नहीं है सिवाय पाकिस्तान के जिसमें तालीम के दरवाजे बंद हैं। इंडिया में भी खुले हैं, भूटान में भी, नेपाल में भी खुले हैं। इवन के लॉकडाउन टोटल हुआ है यूके के अंदर। उस यूके के लॉकडाउन के अंदर जो सबसे पहले आप ये खोलने जा रहे हैं वो तालीमी इदारे खोले। लॉकडाउन खुलेगा तो तालीमी इदारे उन्होंने खोले, क्योंकि वहाँ पे कोरोना की जो सेकंड वेव ने खासी प्रॉब्लम क्रिएट की। तीसरी बात मैं ज़रा ये गुजारिश कर लूँ कि ये एक मिथ है कि वो अफेक्ट ही नहीं है तो फिर वो करियर हो सकते हैं। करियर भी नहीं हो सकते, ये भी ज़रा मैं आपको, क्योंकि इसमें WHO की भी अब तक जो ऑब्जर्वेशन सामने आई है कि एक बच्चा भी ऐसा साबित नहीं हुआ कि वो करियर पे डिस्कशन ज़रूर हुई है, लेकिन कहीं पे ये सबूत सामने नहीं आया। क्योंकि देखें, जब तक वो बच्चा अफेक्ट ही नहीं होगा तो फिर करियर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। NCOC के अंदर जो माहिरीन है वो कहते हैं कि बच्चे कैरियर हो सकते हैं। अगर NCOC के जो माहिरीन है वो रिकमेंड कर रहे हैं कि स्कूल्स बंद होने चाहिए, तो फिर मेरी या और आपकी बात की क्या वैल्यू रह जाती है? बहुत वैल्यू रह जाती है, क्योंकि जिस वक्त आप एक बात कर रहे हैं और नेशनल फोरम पे बात कर रहे हैं और पूरा मुल्क उससे मुतासर हो रहा है, तो बहुत जिम्मेदारी की जरूरत है। पाकिस्तान की बदनसीबी ये 73 साल में पाकिस्तान में बहुत से जाली अरस्तू आए हैं जिनको खुद पता नहीं होता कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। आप मुझे बताइए कि जो WHO कह रहा है वो ये कह रहा है 36 लाख में से एक बच्चे के मुतासर होने का खर्चा, और पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी कोई एक बच्चे का कुछ सीवियर केस आपके सामने नहीं आया। तो ये बात तो शफकत महमूद ने भी मानी, असद उमर ने भी मानी, और असद उमर, शफकत महमूद समेत हमारे तमाम जो वज़रा तालीम थे उन्होंने एक बात का इतराफ़ किया। इवन के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये इतराफ़ किया कि तालीमी इदारों से कोरोना नहीं फैला, तालीमी इदारों में बेहतरीन SOPs का इस्तेमाल हुआ और अमलन हुआ। वो कैसे? एक बाइक पर 3-4 बच्चे बाप बिठा के ला रहे हैं या कार में आ रहे हैं, कोई SOPs का ख्याल नहीं, कोई मास्क नहीं, कोई सैनिटाइजर नहीं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। बट व्हेनेवर दे एंटर्ड इन द गेट ऑफ द स्कूल तो दरवाजे पे हैंड सैनिटाइज भी हो रहा है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हर चीज हो रही है। वो स्कूल सिर्फ उनको एजुकेट नहीं कर रहा बल्कि पेरेंट्स को एजुकेट कर रहा है। मैं वापस आपके पास आ रहा हूं। नासिर सलमान साहब, ये सारी गुफ्तगू आप भी सुन रहे हैं। काशिफ मिर्जा की बात को अगर मैं आगे लेके चलूं तो मुझे अब तक ये समझ आया है सलीम हाशमी साहब और काशिफ मिर्जा साहब की बात से कि जो WHO की रिकमेंडेशंस हैं नासिर सलमान साहब, वो प्राइवेट स्कूल्स वालों ने बेहतर समझ ली हैं NCOC की निस्बत। नासिर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अवैस, मैं बड़ा आपका मशकूर हूँ कि एक मरतबा फिर आपने हुकूमत की तर्जुमानी के तौर पे मुझे बुलाया है। देखें, हमारे जो माहिरीन है, जो NCOC के अंदर, हमारे पाकिस्तान के अंदर से हमने वो लोगों की टीम बनाई जो कि कोरोना, जो कोविड-19 के वायरस के फैलाव के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने ये स्टडी किया कि 6% से ज़्यादा ये जो वायरस है इसकी स्प्रेड हो रही है, और पूरे पाकिस्तान में आपको पता है तकरीबन 5 करोड़ से ज़्यादा लोग स्कूलों में जाते हैं और तालीम हासिल करते हैं कॉलेजेस में। तो गवर्नमेंट ने, चूँकि इस हवाले से इमरान खान साहब के स्टांस का भी आपको पता था कि वो पाकिस्तान की महसूस सूरत हाल की वजह से एक शदीद तरीन सख्त लॉकडाउन, जबकि अपोजिशन की तरफ से बड़ा दबाव रहा, आप इस हवाले से मैंने आपके साथ बड़े शोज़ किए, उन्होंने हमेशा इसकी मुखालिफत की। लेकिन जहाँ तक जो बच्चे हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी कौम का मुस्तकबिल है, इस हवाले से हमेशा हमने ये सेंसिटिविटी दिखाई कि अगर इसकी फैलाव की रेशो बच्चों के साथ कैरियर बन के घरों में भी जाती, जहां बच्चे 5 से 36 लाख में से एक बच्चा मुतासिर। देखें, वो काशिफ साहब कह रहे हैं ना, हमारे जो माहिरीन हैं, यूनिसेफ कह रहे हैं, यूनेस्को कह रहे हैं, WHO कह रहे हैं। अच्छा, बेसिकली मेरी बात सुनिए, एडवाइजरी उनकी साइट्स पे। मैं नासिर साहब जरा प्राइवेट स्कूल्स पे। अच्छा देखिए जी, पहली बात ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का
سب سے بڑا ایک ایسا کمیٹی کی شکل میں اس حوالے سے کام کر رہی ہے. آپ کو بھی پتہ ہے اسٹریٹجی جو لاک ڈاؤن کی تھی, سمارٹ لاک ڈاؤن کی تھی, پوری دنیا میں اس کی تحسین کی گئی, بلکہ ورلڈ اکنامک فورم نے 25 نومبر کے لیے ہمارا اسٹریٹجی ڈے منایا سولیڈیریٹی کا, جو ہم نے اسٹریٹجی بنائی. ہم نے یہ پاکستان کے لوگوں کے وسیع تر مفاد کی وجہ سے جو ہماری موسم بہار کی چھٹیاں ہیں اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے, تاکہ اس تھرڈ ویو کے اندر جو پوری دنیا کے اندر مختلف ممالک کے اندر انتہائی مخلق ثابت ہوئی ہے, تو ہم نے اس کو مسترد کر دیا. بھائی اگر وہ مسترد کرتے تو وہ اپنا موقف جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں. یہاں پر ایک ڈیموکریسی ہے, لیکن گورنمنٹ اپنی ریٹ کو الحمدللہ نہ صرف منوائے گی بلکہ وہ پاکستان کے لوگوں کی صحت کے حوالے سے جو بھی بند پڑے گا وہ کرے گی. جیسی لیاری میں منوائی ہے, جیسی ڈیرہ غازی خان, جیسے گورنر صاحب کے اپنے اسکولوں میں اپنایا گیا. گورنر کے اسکول تو پہلے بھی نومبر میں کھلے رہے, بتاتا ہوں اب بھی کھلے ہیں. ہمارا کوئی گورنر صاحب کے اسکول نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو کون سے گورنر صاحب کے اسکول ہیں یہاں پر, اور جو لارنس ہے یہ دونوں گورنر صاحب کے انڈر ہے. اور نومبر میں جب پابندی لگی تھی تو لارنس کالج نے ایگزام کنڈکٹ کیا تھا دسمبر میں, اور یہ آپ کوئی پرسنل اثاثہ قرار دے رہے ہیں. ویسے ان ایگزامینیشن کی اجازت ہے. کاشف صاحب ایک سیکنڈ رکیے گا. بڑی اہم بات کی آپ نے کہ جو اشرافیہ کے تعلیمی ادارے تھے وہ ان تمام تر پابندیوں سے مستثنا نظر آتے تھے. جو نیشنل کریکولم پالیسی ہے اس میں سے بھی ایگزمپشن دے دی گئی ہے, اشرافیہ کی تعلیم دے دی گئی ہے, دے دی گئی ہے. سر ایک اور بڑا امپورٹنٹ بات ہے, کاشف صاحب رکیے گا, کاشف صاحب رکیے گا, سلیم صاحب صرف یہ بتائیے گا کہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے مسترد کر سکتے ہیں گورنمنٹ کی پابندی کو, لیکن پرائیویٹ تعلیمی ادارے اپنے لائسنس کے تحت اس بات کے پابند ہیں کہ وہ گورنمنٹ کی دی ہوئی گائیڈ لائنز کو یا ریسٹرکشنز کو فالو کریں گے. سلیم صاحب جی, میں آپ کی بات تائید کرتا ہوں. میں معاملے کے ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. ہمارے وزرائے تعلیم کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو تعلیم کی کوئی علم ہی نہیں ہے کہ تعلیم کیا ہوتی ہے. پاکستان کے اندر تقریباً 20% رقبہ وہ ہے جہاں سرمائی اسکول پائے جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ موسم سرما میں وہاں وسط دسمبر سے لے کے وسط مارچ تک چھٹیاں ہوتی ہیں. اب تعلیمی سیشن جو ہے وہ 1 مہینے پہ چلا گیا, یعنی اسکول کھلے 16 ستمبر کو, 26 نومبر کو بند ہو گئے. 26 نومبر کو بند ہوئے اسکول اب کھلیں گے مارچ کے آخر میں. تو یہ کون سی تعلیم کی بات کریں؟ کیا یہ اس ملک کے بچوں کو تعلیم دینا چاہ رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ ان کی, میں نے پہلے بھی کہا تھا, دوبارہ کہتا ہوں کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں. مجھے ذرا 2 منٹ دیجیے گا. ہم نے صوبائی وزیر تعلیم جو کہ اسکول ایجوکیشن سے متعلق ہے مراد راس, ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, لیکن انہوں نے ہمیشہ کی طرح سے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا اپنا موقف دینے کے لیے. تو ہم نے اب رابطہ کیا ہے. سابق وزیر تعلیم عمران مسعود صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. عمران مسعود صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل. عمران مسعود صاحب, آج آپ نے شفقت محمود اور ڈاکٹر فیصل سلطان کی پریس کانفرنس سنی, ان کا ریشنل بھی سنا. انہوں نے آج جو پنجاب کے 7 سب سے زیادہ آبادی والے اضلاع میں 2 ہفتے کی سپرنگ ہالیڈیز کورونا وائرس کی وجہ سے اعلان کیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ریشنل ڈیسیژن ہے؟ عمران مسعود صاحب دیکھیں, ہمیں تو ریلائی کرنا پڑے گا NCOC کی فائنڈنگز پہ, اور جو موجودہ حالات ہیں, فگرز آ رہی ہیں کورونا کی, تو اس کے علاوہ حل اب کوئی بھی نہیں ہے. اب دیکھیں انہوں نے 7-8 ڈسٹرکٹس جو ہے انہوں نے بند کیے ہیں, اور جہاں پر ہائی الرٹ ہے, اور یہ کہا کہ یہاں پر ان اسکولوں کو بند کر دیں اور یہاں پر جو ہے وہ تعلیمی مطلب ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ختم کر دیں اور آن لائن چلے جائیں. لاہور میں بیشتر سکولز نے جو ہے وہ سرکولر نکال دیا ہے کہ وہ آن لائن ایجوکیشن اب کرائے گی. عمران صاحب, آپ اس اقدام کی تائید کرتے ہیں توأن و کرہن؟ دیکھیں میں تو تائید, دیکھیں ہم تو مصیبت میں رہے ہیں پچھلے ایک پورے سال سے. ٹھیک ہے. ایک پورا سال جو ہے وہ تباہی ہوئی اور کنفیوژن کا شکار ہوئے, اور اتنی طرح کی کنفیوژن نہیں, سمجھ نہیں آتی تھی کہ سیشن کب شروع ہوگا. نیا نصاب شروع ہو گیا, نئی کتابیں آ گئی, نیا تعلیمی سیشن شروع ہو گیا, لاک ڈاؤن ہو گیا, کھل گیا, بند ہو گیا, SOPs ہو گئے, اس کے بعد اپنا جرمانے ہو گئے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک پورا سال جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار رہا ہے. کیا یہ اچھا ہو
کہ ایک کمیٹی بنا دی جائے پرماننٹ جس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر والے بھی شامل ہو جائیں, یہ بڑی ان کو اب شامل کریں تاکہ ان کی, دیکھیں ہم تعاون کرنا چاہتے ہیں حکومت کے ساتھ. یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ حکومت ایک طرف چل پڑے اور اسکول والے دوسری طرف چل پڑے. یہ کلیکٹیو کاز ہے, یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. اس کلیکٹیو رسپانسبلٹی میں تمام سٹیک ہولڈرز کو شامل ہونا پڑے گا اور تمام کو جو ہے وہ اعتماد میں لینا پڑے گا. بہت پریشانی ہو گئی ہے, بڑا نقصان ہو گیا ہے بچوں کا. عمران مسعود صاحب ایک چھوٹی سی بات پر کمنٹ کر دیجئے گا, پھر کاشف مرزا صاحب اس کے اوپر رسپانس دیں گے. کہ جب پروگرام شروع ہوا تو میں نے کاشف مرزا صاحب سے یہ سوال کیا کہ جب بھی شفقت محمود صاحب سکولز بند کرنے کا اعلان کرتے ہیں تو سرکاری سکولز کے یونیورسٹیز کے اساتذہ جو ہیں ان کی جانب سے کوئی مذمت نہیں آتی, ان کی جانب سے طلبہ کے تعلیمی حرج کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جاتی. ساری جو فکر ہوتی ہے وہ پرائیویٹ سکول مالکان کو کیوں ہوتی ہے عمران صاحب؟ دیکھیے پرائیویٹ مالکان, جو پرائیویٹ سیکٹر والے جو ہیں وہ تو اپنی میرٹ کو, اپنے ایک معیار کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. سروائیول کی جنگ ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی قسم کی کوئی نقصان ہو کسی کا. باقی گورنمنٹ کا تو آپ کو پتہ ہے اکنامکس. دیکھیے اکنامکس کی بات میں تو سمجھتا ہوں رسپانسبلٹی بات ہے, اور یہ نہیں ان اسکولوں کو چلانا جو ہے, ان کے سیلریز دینا, ان کے اخراجات پورے. بالکل ٹھیک بات ہے, بالکل ٹھیک بات. میں ایک سیکنڈ ذرا عمران مسعود صاحب مجھے دیجیے گا, میں اس کے اوپر رسپانس لینا چاہوں گا کاشف مرزا صاحب کا. کاشف صاحب 1914 سے 1918 تک پہلی جنگ عظیم لڑی گئی, اس کے بعد اسپینش فلو آ گیا, 1939 سے 1945 تک دوسری جنگ عظیم لڑی گئی, 1955 میں بھی عالمی وبا کی صورت میں فلو نے حملہ کیا. تو اس زمانے میں وہاں کے جو ملک تھے انہوں نے کیا اپنے بچوں کو نارمل تعلیمی حالات دیے, یا جیسا کہ عمران مسعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پسند کریں یا نہ کریں ہمیں یہ فیصلہ ماننا پڑے گا؟ کاشف صاحب It's really very important question. 1914 to 1999 اس کے بعد 1939 to 45 اس کے بعد کوریا کی وار یاد ہوگا 1951 to onward. مجھے آپ بتائیں کتنے یورپین کنٹری سے جنہوں نے اپنے تعلیمی ادارے بند کیے؟ سر جہاں فیکٹریز ہوتے تھے, جہاں پر بمبنگ ہوتی, وہاں پر سکولز بند ہوتے تھے. سر یہی تو میں چاہتا ہوں کہ ہسٹری کو آپ کائنڈلی, آپ ماشاءاللہ خود بڑے ہسٹری کے زبردست اسٹوڈنٹ ہیں. جاپان کے اوپر 2 ایٹم بم گرے, بٹ دا آرڈر آف دا ڈے واز کہ ہار ہمیں قبول ہے. دوسرا آرڈر یہ تھا کہ تعلیمی ادارے کھلیں اور بچے اپنے تعلیمی اداروں میں جائیں. یار جنہوں نے قومیں بنانی ہوتی ہیں وہ یوں کرتے ہیں. میں اگر جو آپ بات کر رہے ہیں نا NCOC کا فیصلے اور جو شفقت محمود کا فیصلے کو ہم جو ہے ریورٹ کرتا ہے, قطر نہیں ہے. ہم تو ان کو پابند کرتے ہیں کہ یار 25A آرٹیکل از اسٹیٹ ریسپانسبلٹی, از یور ریسپانسبلٹی ان نارمل کنڈیشنز, اٹس ایمرجنسی کنڈیشنز. ایگزیکٹلی. اب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں ہم نے کورونا سے ڈرنا نہیں ہے, لڑنا ہے, اور کورونا کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. تو کیا آپ کا ہوم ورک ہے؟ آج بھی آپ کا 14% جو بچہ ہے جس کے پاس ہاؤس ہولڈ فیسلٹی ہے ڈیوائسز کے ساتھ, اور آج بھی ہمارا IT لٹریٹ جو ہے, جو ہمارا ایجوکیشن لٹریٹ ہے, ہمارا ٹیچر IT لٹریٹ نہیں ہے. 2% ایلیٹ سکول وہ ہیں جن کے پاس یہ فیسلٹی ہے یا ٹیچر کو وہ ٹرین کر پائے ہیں. آپ کے 14% تو نیٹ فیسلٹی ہے ڈیوائسز کے ساتھ. تو کیا 86% جو میرے کاشف مرزا صاحب اس ساری تنقید کا کیا فائدہ جب آخر میں ہونا وہی ہے جو گورنمنٹ چاہے گی؟ اس کے بعد کچھ اور ہے. گورنمنٹ اگر یہ چاہ رہی ہے پہلا سال 85 ڈے بیڑا غرق کرو تعلیم کا, بچوں کو پڑھائی سے دور کر دو, تعلیمی ان کا بربادیاں لے آؤ. دوسرا سال جو ہو گیا کووڈ کی نظر, تیسرا سال سنگل نیشنل کریکولم کا ڈرامہ, کیونکہ سپٹمبر تک کتابیں نہیں آنی. ایک تو آپ کے پاس یہ جواز ہو, ابھی تو آپ نے کہہ رہے ہیں اسپرنگ کی ہوئی ہیں چھٹیاں, اس کے بعد اب آ جانی رمضان, اس کے بعد آ جانی گرمیوں کی, یہ سپٹمبر تک بات جانی ہے. ایک چھوٹی سی بات بتائیں, آپ لوگوں کے پاس سکولز بند کرنے کے علاوہ چارہ کیا ہے؟ جیلیں, گرفتاریاں. اپنی اولاد کے لیے ہم اٹھیں گے. 5 کروڑ بچہ ہے میرا جس کو انہوں نے محروم کیا ہے. اپنے بچوں کے سامنے آؤٹ آف سکول ہے, 7.5 کروڑ بچوں کی باپ اگر نہیں اٹھے گا تو کون اٹھے گا یہاں پہ؟ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے یہ پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں کہ آپ حکومت وقت کی ہدایات سے انحراف کیا جائے, آپ لا آف لینڈ سے انحراف کر رہے ہیں. میں آئین کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں. آئین کہہ رہا ہے 25A آرٹیکل, میرا 5 سال سے لے کے 16 سال کے بچے کو ریاست پاکستان
پاکستان نے فرض کے طور پہ ادا کرنا ہے, احسان نہیں کرنا. آئین تو اردو میرا زبان اگر کے بارے میں بچہ بھی کہتا ہوگا ہے, اسکول ہے, آئین تو سود کے بارے میں بھی 25 کہتا ہے. لاکھ ٹیچر, 25 لاکھ ٹیچر مجھے 2025 تک چاہیے. یہ 15 لاکھ میں سے 7 لاکھ ناصر ٹیچر سلمان صاحب, ناصر سلمان صاحب ٹیچروں نے ریڈیو پہ سبزیاں بیچی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, میرے حکمرانوں کو نیند کیسے آ رہی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں میں نہ کھڑا ہوں, ناصر سلمان صاحب کھڑا آپ کی پابندی کو ریجیکٹ کر دیا ہے کاشف مرزا صاحب نے. انہوں نے آج بہت دلیری سے یہ بات کی ہے کہ وہ اس لاء کو ریجیکٹ کر کے جیل جانے کو تیار ہے. گورنر کے اسکولوں میں تعلیم جاری رہے, گورنر کے اشرافیہ کے بچے پڑھیں, عام انسان کا بچہ نہ پڑھے. جی ناصر صاحب, لوگوں کو تعلیم نہیں دینی, یہ کوئی جو بات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے گورنمنٹ کی پالیسی بڑی واضح ہے کہ جہاں پر ہمیں لگے گا کہ لوگوں کی صحت کے حوالے سے تھریٹس ہے, اس کو ہم بالکل اس کے حوالے سے ہم حکمت عملی بنائیں گے. آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس کے حوالے میں ہم نے جو پالیسیاں بنائی ہیں اس پالیسیوں کے مطابق بھائی آپ شو کے اندر بات کر معاملہ خراب نہیں ہے. آپ اپنے بزنس کی خاطر یہاں پر جو آپ نے بتایا اگر یہ بات کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کے اسکولوں میں کاشف صاحب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ناصر سلمان میں ایک جملہ استعمال کیا. پلیز سلیم صاحب ایک منٹ توقف کیجئے گا. میں آپ استاد ہیں, کاشف صاحب آپ بھی استاد ہیں, میں باری باری آؤں گا تاکہ آواز جو ہے مرج نہ ہو. ناصر صاحب آپ نے اپنی بات کر رہے ہیں, ناصر صاحب سنیں, ناصر صاحب ناصر صاحب آپ نے کہا ایک باپ سے بات کرنا تعلیم کے بچے آگے فیسلٹی اور اسکول کیوں آپ کو کس نے حق دیا؟ سلیم صاحب کاشف صاحب گہرا سانس لیں, مجھے صرف 2 منٹ دیں. عمران مسعود صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ عمران مسعود صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ عمران مسعود صاحب مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر نہیں ہے. مجھے بات بتاؤں, ان کو کہیں بات کرنے کا طریقہ سیکھیں. یہ کیوں کر رہے ہیں ہماری بات؟ نہیں ناصر صاحب آپ غلط کر رہے ہیں, آپ بات کر رہے ہیں ہماری صحابہ کی کوئی نہ دے رہے. نہیں یہ غلط بات ہے, ہمارا موقف نہیں جانے دینا چاہ رہے, یہ ہمارا موقف نہیں جانے دے رہے. اس کے بعد سائلنس لوں گا, ان کو خاموش کروایا تھا کہ ہم بات 30 سیکنڈز, یہ ہماری بات کیوں کاٹ رہے ہیں؟ 30 سیکنڈز آپ کی بٹن جب ناصر صاحب 30 سیکنڈز میں اپنی بات کو کمپلیٹ کریں. میں سلیم صاحب کی پاس جاتا ہوں. دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے, گورنمنٹ چاہتی ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کو وہ تحفظ فراہم کیا جائے جو ڈیٹا کے مطابق ہو. ہمارے جن 7 اضلاع کے اندر ہم نے یہ اسکولوں کو بند کیا ہے, ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے جو 6% سے زیادہ ہے. مجھے ایک بریک لینی ہے. کاشف صاحب رکیے گا. ناظرین مجھے ایک بریک لینی ہے, اور جیسا کہ ناصر سلمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان یہ چاہتی ہے کہ تمام تر شہریوں کو کورونا ویکسین سے تحفظ دیا جائے, اور اسی لیے پاکستان جو کہ ایک 50,000 آبادی والا ملک ہے, آج حکومت پاکستان نے 60,000 کورونا ویکسین خریدنے کا اعلان کیا ہے. یہ جو 10,000 اضافی ویکسینز خریدی گئی ہیں, اس فضول خرچی کا جواب کون دے گا؟ اس پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कोरोना वायरस के हवाले से जो तालीमी इदारों पर पाबंदी लगी है। नासिर सलमान साहब ने अपनी गुफ्तगू में, जो कि एक हीटेड आर्ग्यूमेंट के अंदर कन्वर्ट हो गई, उन्होंने एक बात की और वो जो बात थी, हमारे तीनों गेस्ट इस तरह से बोल रहे थे कि वो बहुत मर्ज हो गई। लेकिन इस वक्त चूंकि साइलेंस है और मैं उस साइलेंस का फ़ायदा उठाते हुए वो बात रिपीट करता हूँ और मैं चाहूँगा कि प्रोफेसर सलीम साहब उस बात का जवाब दें। सलीम साहब, अभी नासिर सलमान साहब ने गुफ्तगू में एक इल्ज़ाम आयद किया है कि आपको तलबा की तालीम की रत्ती बराबर फिक्र नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस इंटरेस्ट है जो आपको इस तरह से बोलने पर मजबूर करता है। सलीम साहब, क्या कहेंगे? जी, मैं अर्ज करता हूँ, मैंने एक बात पहले कही थी कि तरजीहात का मसला है। 7 अजला में 15 दिन के लिए स्कूल कॉलेज वगैरह बंद, वो जो बाकी अजला खुले हैं इनमें जो 15 दिन का नुकसान होगा वो कब पूरा होगा तालीमी। दूसरी बात यह है कि जो ALP बनाई गई, एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आज तक किसी ने उस पर बात नहीं की। वो ALP ऐसे है जैसे बादाम का मगज़ निकाल के फेंक दिया जाए और छिलका आगे रख दिया जाए। ये एक अलमिया है हमारी कौम का कि हमारे तालीमी निसाब बनाने वालों ने एक ऐसी जालसाजी और धोखाधड़ी की है जिसमें से तालीम गायब हो गई है। सलीम साहब, आपने मेरा सवाल सुना था? जी जी, मैंने सवाल नासिर साहब ने ये कहा कि आप लोग जो बोल रहे हैं स्कूल्स बंद करने के खिलाफ, वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस इंटरेस्ट है, आपको तलबा के तालीमी हर्ज की रत्ती बराबर भी परवाह नहीं है। मैं उसी की बात कर रहा हूं, रिस्पॉन्ड कर दें। मैं उसी को बात कर रहा हूं कि जो कुछ तालीम के नाम पे किया जा रहा है वो भयानक है। देखें, मैंने सरमाई इलाकों की बात की, वहां तालीम दी ही नहीं गई। हमें परवाह है, हम बोल रहे हैं क्योंकि बच्चों को तालीम देना चाहते हैं। बिजनेस बात की बात है। आप बताएं कि सवाल से बच्चे स्कूलों से बाहर है, कॉलेजों से बाहर है, ये जो पूरी नस्ल है 5 से लेकर 25 साल की, इसका जो बेड़ा हो गया एक साल में, उसका कौन जिम्मेदार है? नासिर साहब जरा गौर कीजिएगा, नासिर साहब जरा गौर कीजिएगा, मैं आपके आर्गुमेंट को आगे बढ़ाना चाह रहा हूं। प्लीज अपनी अपनी बारी पर बोलिएगा तमाम गेस्ट। मुझे सलीम साहब एक छोटी सी बात बताइएगा कि पाकिस्तान के बच्चों में खून की कमी है, पाकिस्तान के बच्चों में आयरन की कमी है, पाकिस्तान के बच्चों की हड्डियां कमजोर हैं, कैल्शियम की कमी है। इन बातों की आपको फिक्र क्यों नहीं है? मुझे एक और चीज की भी फिक्र है। पाकिस्तानी बच्चों के जहन छोटे हैं। क्यों छोटे हैं? उनको एक उस हवाले से कभी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई आपकी? मेरी बात सुने, आपको फिक्र है कि बच्चों से पैसे लेकर उन्हें क्लासरूम तक लाया जाए? दैट्स इट। नहीं, एक और बात की फिक्र भी है। मेरी बात गौर से सुने और पूरी सुने जी। पाकिस्तानी बच्चों को उनकी जुबान में तालीम नहीं दी जा रही। दुनिया भर में कहीं ये नहीं हो रहा। ये अभी बात हुई थी, बातों बातों में यकसा निसाब की बात हो रही है, यकसा जुबान की बात क्यों नहीं हो रही? पाकिस्तानी जुबान की बात क्यों नहीं हो रही? सवाल को आंसर करने से अवॉइड कर नहीं, सवाल को आंसर अवॉइड करने से अभी जानी कर रहा। लेकिन इसके साथ पिछले 12 साल से मुंसलिक हूं। मेरा नाम काशिफ साहब आप रिस्पांस कर दें। जो नासिर साहब ने इल्जाम लगाया, ये बहुत सीरियस एलिगेशन है और इस एलिगेशन को तब तकवीयत मिलती है जब मैंने यही सवाल इमरान मसूद साहब से किया तो उन्होंने अपने सवाल का जवाब बाद में दिया, कहा पहले लगाया। काशिफ साहब, अच्छा, एक तो मैं जरा गुजारिश करूं कि ये जो अभी आपने जो टॉपिक्स रेज किए बड़े इंपॉर्टेंट है और इसमें हमने एक मरतबा नहीं, उनकी हेल्थ के ऊपर, उनके स्कूल बैग
یہ اور میرا خیال ہے میں ذاتی طور پہ یہاں پر بڑی دیر سے کام کر رہا ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ ان لوگوں کو بلایا ہے ان کا کون سی تنظیم سے تعلق ہے اور ان کے پاس پورے جو پرائیویٹ اسکولوں کا اس کے حوالے سے کیا مینڈیٹ ہے. کاشف صاحب از ویری ریناؤنڈ. نہیں آپ سن لیں نا ذرا پہلے. اگر ان کو کاشف صاحب کا پتہ نہیں تو پھر کس بات کا پتہ ہے. اور یہ سوچتے ہیں کہ اس کا کرنے سے اپنی اصل سوال ذمہ داری یہاں پر آپ سوالوں کو چھوڑے 45 اے آرٹیکل کی ذمہ داری ہے. حکومت میں آئے تھے تو 7% جی ڈی پی کا نعرہ مارا تھا. آپ یہ وہ 7% کاشف رکے. اور کون تھے یہ دھڑے اس کا تو پتہ ہے نا, وہ دھڑے کو چھوڑے لیا. آپ اپنی نہیں کاشف صاحب پلیز رک جائیں. میں آپ کی بات کا جواب نہیں دوں گا. میرا خیال ہے نمائندہ بھی ہیں شاید آپ کی آرگومنٹ کا جواب دے رہے ہیں. آپ پرسنل کا بیسیکلی جو انداز ہے عمران خان صاحب خدا کے لیے ایسے رستوں سے جان چھڑوا لیں. بیسیکلی یہ بیسیکلی آپ کا امیج برباد کر رہے ہیں. عمران خان صاحب سے استاد ہے کہ اور یہ اس طرح سے آپ کی حلقت دیکھیں تعلیم دے. آپ جس طرح سے یہ بات کر رہے ہیں آپ کے امیج کا کر رہے ہیں یہ بات سنیں. کاشف صاحب آپ ان کو بات کریں. اچھا یہ میرا خیال ہے ذاتی طور پہ کہ پہلے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ پرائیویٹ اسکولوں کے حوالے کاشف صاحب گیو ہم کمنٹ کریں گے کہ آپ کی ٹیم کے لوگ آپ کے امیج کو برباد کر رہے ہیں. کاشف صاحب ڈویژن کے خلاف آپ صحیح بات کر کے ٹوکنے کی وجہ سے دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایک منٹ دے دینا. اچھا پہلے ذرا سن لیں ذرا پلیز پلیز. پہلی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ جس طرح سے آپ یہ پروگرام کے اندر بندوں کو بلاتے ہیں آپ ایک ذمہ دار چینل ہے. آپ کو چاہیے کہ استاد ایک بہت بڑا بات کا جواب استاد یہاں پر بیٹھے ہیں آپ اور میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں ذاتی طور پہ سمجھتا ان کا ان پیشے سے کوئی تعلق ہے. یہ بڑا ناصر صاحب آپ کو معذرت اور یہ سب سے بڑی بات آپ کو اپنا ابھی تک کوئی ایسے مشہور ہوتے ہیں کوئی ریلیونٹ بات نہیں کی پالیسی ہے اس کے خلاف. میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس کوئی مینڈیٹ ہے. ناصر صاحب آپ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. سوری آپ سب سے پہلے تو میں پوچھوں گا ابھی آپ کے پروگرام کے بعد آپ نے کس طرح کی کریڈیبلٹی کے ساتھ اس طرح کے لوگوں کو آپ نے سر یہ صاحب خود غیر جواب دیں. یہ کیا بات ہے. بات سنیں عبد صاحب مزہ آئے گا. جواب پلیز جواب ہے ہی نہیں ان کے پاس. موجود ہے ڈیٹا موجود ہے. ہم اس کے مطابق اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے اسٹوڈنٹس کی حفاظت کے لیے جو بہتر ہوگا وہ حکومت پنجاب نہ صرف اس کو نافذ کرے گی بلکہ جو اس سلسلے میں مشکل پیدا کرے گا حکومت یہ آئینی حق رکھتی ہے کہ ان کے خلاف قانون کے سب سے پہلے حکومت نے ایک سال سے تعلیم نہیں دینے دی. یہ معاملہ ہے. سلیم صاحب پلیز اس کے بعد آپ ہی کی باری ہے. ناصر صاحب آپ کی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ جو بسنت منائے گا جیل کے پیچھے جائے گا. فیصل آباد میں بسنت ہوئی, راولپنڈی میں بسنت ہوئی, لاہور میں بسنت ہوئی, سیالکوٹ میں بسنت ہوئی, وزیر آباد میں بسنت ہوئی. ریٹ آف دا گورنمنٹ کئی نظر نہیں آئی. ناصر صاحب اسی طرح آپ لوگ پرائیویٹ اسکول مالکان صاحب آپ نے بسنت کو بھی لگا دیا. آپ کہہ رہے گورنمنٹ کرے گورنمنٹ وہ بھی کرے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے معاملے میں جو آپ کووڈ-19 کے حوالے سے اسکولوں کے متعلق 7 اضلاع کے اندر انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے. ان سے مشورہ کر لیتے تو ان کا حق ہے. ان سے مشورہ کر لیتے. کسی بندے کو اس حوالے سے یہ دیکھ کے کرے گی جو ان کے پاس مینڈیٹ ہے, جو گورنمنٹ کے پاس مینڈیٹ ہے, جو ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے, اکانومی کا جواب دیا. ایجوکیشنل اکانومی کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو اس سلسلے میں بتاؤں کہ دیکھیں پرائیویٹ سکولز جو ہے وہ ہم ان کو ریگولیٹ کرتے ہیں. جہاں پر ہم کہیں دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے مفادات کو جو پاکستان کی عوام کے لیے آئین پاکستان نے فریم کیے ہیں, جہاں جو کوئی بھی اس کے خلاف کام کرے گا اس کے خلاف کاروائی. ادروائز جو تعلیمی ادارہ تعلیم دینے کے لیے یہاں پر کام کر رہا ہے گورنمنٹ نہ صرف اس کو سپورٹ کرتی ہے بلکہ اس کو قرضے بھی دیے جاتے ہیں, سپورٹ بھی دی جاتی ہے. اب تو مجھے اجازت دے دینا, اس کے بعد میں آپ کے پاس آتا ہوں. سلیم ہاشمی صاحب
اب بہت اچھی بات کی کاشف مرزا صاحب نے, بہت انہوں نے بولڈ سٹانس لیا ہے جب انہوں نے یہ ٹرم کوائن کی ہے ایجوکیشنل اکانومی کی. جب آپ نے ایجوکیشنل اکانومی کے اندر رہنا ہے, جب آپ نے طلبہ کو تعلیم بھی دینی ہے, جب آپ نے اس سے اپنا روزگار بھی کمانا ہے, تو ایسے میں گورنمنٹ سے دشمنی لے کر, ایسے میں دریا میں بھی رہنا ہے اور مگرمچھ سے بیر رکھ کر آپ لوگ سروائیو کیسے کر پائیں گے؟ چپ چاپ مان کیوں نہیں جاتے, اپنے آپ کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیں. میں عرض کرتا ہوں جی, میرے جواب irrelevant نہیں ہوتے, ذرا گہرائی میں جا کے سوچنے کی بات ہوتی ہے. کیا گورنمنٹ نے اندازہ لگایا کہ اس ایک سال میں کتنے پرائیویٹ سکول بند ہو گئے, کتنے اساتذہ بے روزگار ہو گئے؟ کیا ان کی ریلیف کے لیے, ان کی بحالی کے لیے کچھ کیا گیا؟ 20% جب فیسیں کم کی گئی تو کیا اس چیز کا انشور کیا گیا کہ اساتذہ کی تنخواہیں کم نہ ہوں؟ اصل میں یہ پرائیویٹ سکول کے مالکان کا مسئلہ نہیں ہے, پرائیویٹ سکول کے اساتذہ اور چھوٹے طبقے کا مسئلہ ہے جو بے روزگار ہو گئے ہیں, جن کی تنخواہیں کم ہو گئی. جب آپ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کے سامنے 13,000 لاشیں آتی ہیں, بچوں کی لاشیں نہیں, 13,000 کورونا سے ہلاک ہونے والے, جاں بحق ہونے والے وہ پاکستانی جو پچھلے سال تک اس وقت تک بھی زندہ تھے. آپ کے سامنے 13,000 لاشیں نہیں میں اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا. دیکھیں ویسا میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا. 13,000 نمبر ہے, نام نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ختم. ٹھیک ہے, اب میں واپس آتا ہوں. وہ جو اساتذہ بے روزگار ہوئے, وہ جو اساتذہ کی تنخواہیں کم ہوئی, وہ جو سکول بند ہوئے, کیا ان کی بحالی کے لیے کسی قسم کا کوئی پیکج گورنمنٹ سکول بند کروانے پہ آ جاتی ہے؟ ہمارے پاس رجسٹریشن ہے, ہمارے پاس ایفیلیشن ہے, ہمارے پاس یہ طاقتیں دکھاتے ہیں, یہ کوئی دادرسی بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمیں بازو دکھاتے ہیں, مسل دکھاتے ہیں, آ کے ہمارا ہاتھ پکڑتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک لینی ہے سلیم صاحب, اور ناظرین اب بریک سے واپس آئیں گے تو سلیم صاحب کی آرگیومنٹ کو آگے لے کر چلیں گے کاشف مرزا کی جانب. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بہت ہی سنگین الزام عائد کیا ہے پروفیسر سلیم ہاشمی صاحب نے گورنمنٹ کے اوپر کہ جو 13,000 کا فگر کوٹ کیا جاتا ہے کہ کرونا کی اتنے لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے کرونا کے باعث, یہ صرف اور صرف نمبر ہے اور اس پہ کوئی حقیقت نہیں ہے. تو کاشف مرزا صاحب آپ اس الزام کو سیکنڈ کریں گے؟ دیکھیے بات یہ جس اداروں نے اس کو چیک اینڈ بیلنس کرنا یہ ان کا کام ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرا پی ایچ ڈی ایم فل ٹیچر بے روزگاری کے ساتھ ریڈیو پہ سڑکوں پہ بیٹھتا رہا ہے. مجھے نظر آ رہا ہے 10,000 سکول میرا بند ہوا جس کے لیے اسٹیٹ نے ان بچوں کے لیے کوئی بندوبست نہیں کیا. مجھے یہ نظر آ رہا ہے میرا 7 لاکھ ٹیچر اس فیلڈ کو چھوڑ چکا ہے. مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ میرا 7.5 کروڑ بچے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے پچھلے 2.5 سالوں سے, اور مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں اور ابتری آ رہی ہے. اگر وہ پاکستان کی سب سے ہائیسٹ کوالیفیکیشن ایف اے ایف ایس سی حاصل کر لیتا تو اس طرح بے روزگار تو نہ ہوتا نا. یہ دیکھیں نا, اب یہی ہوگا نا, وہ زیادہ بہتر ہے کہ پڑھنے کی کیا ضرورت تھی. یہ آپ نے یہی ثابت کی نا, اس سے زیادہ بہتر تھا محنت مزدوری کر لیتا, اپنے ماں باپ کے لیے کچھ بنا لیتا. کیا ضرورت تھی اس کو پڑھنے کی؟ اچھا اس نے کہا تھا تعلیم جو ہے وہ جو ہے. مجھے ایک منٹ دے کاشف صاحب, تھینک یو فار یور پیشنس. ناصر صاحب, بڑا ہی سیریس ایلیگیشن پروفیسر سلیم نے آپ کے اوپر عائد کیا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان صرف اور صرف نمبر فیبریکیٹ کرتی ہے کہ 13,000 اموات ہوئی ہیں, اصل میں ایسا نہیں ہے. ناصر صاحب دیکھیں, سب سے پہلے تو میں نے پہلے بھی یہ بات آپ کے ساتھ کی ہے کہ آپ کا پروگرام ایک بڑا, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اوتھینٹک ہے, پورے پنجاب کے اندر دیکھا جاتا ہے. آپ مناسب ہوگا کہ اس طرح کی جو گفتگو ہے اس کے لیے کوئی وضع کریں کہ آپ کس سٹینڈرڈ کے اوپر گفتگو کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں, جو 13,000 کی فگر کے متعلق آپ کے بات پہ میرا بھی ٹائم لگائیں گے, لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. نہیں, بات سن لیں ذرا. یہ بہت ضروری ہے کہ اس طرح کی گفتگو اس طرح کے پلیٹ فارم پہ نہ کی جائے. تب بھی اس طرح کے جو آپ کے چینل ہے, آپ کا پروگرام ہے, وہ بڑا پاپولر ہے. میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا کہ یہ جو پروگرام ہے کیا اس کے اندر کوئی پروڈیوسر کی پریورٹیز کو تبدیل کیا گیا ہے, کیا اس کے کنٹیسٹ کو جو لینگویج استعمال کی جاتی ہے وہ آپ نے تبدیل کیے ہیں. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سنگین الزام لگا رہے ہیں, اور اس سنگین الزام کو لگانے سے پہلے آپ اس کی ساری بیک گراؤنڈ جو یہ بات ہو رہی ہے, آپ کائنڈلی اس طرح کی چیزوں کو یہاں پر کمنٹ اگر کرنا ہے کسی سیاسی پارٹی کے بندے کو بلائیں آپ, تاکہ اس طرح کی چیزیں وہ پریکٹیکل سیاست کر رہے ہیں. اس طرح سے مناسب نہیں ہے
کہ یہ والی چیزیں میں اور یہ جو کاشف مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو پی ایچ ڈی اور ایم یہ فل آپ جو ٹیچرز کر رہے ہیں بے روزگار ہو رہے ہیں، تحریک انصاف کی حکومت کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، میرا حال یہ مناسب نہیں ہے. مجھے ایک آخری بات بتا دیں ناصر صاحب، یہ جو کاشف صاحب نے شکوہ کیا ہے کہ ان کے پی ایچ ڈی ایم فل ٹیچرز، ایم اے ایم ایس سی ٹیچرز بے روزگار ہو رہے ہیں، ان کے لیے آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا ہے ناصر صاحب. ہے ہم نے پوری ذمہ داری سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کرونا کرنچ نے پوری دنیا میں لوگوں کا کیا نقصان کیا ہے. اس حوالے سے یہ جو ریزرویشن رکھتے ہیں، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، میں بینگ دا ہیڈ آف جی کاشف مرزا صاحب اس کے اوپر آخری رسپانس دے دیں. ناصر میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسی کہ جس وقت حکمران جو ہیں اپنی نسلوں سے جو ہے غافل ہو جاتے ہیں نا، تو یہی ہوتا ہے جو نسلوں کے ساتھ ہماری ہو رہا ہے. یہ انفارچونیٹ ہے اور ہمیشہ تعلیم ہی کے اوپر یہ کاری وار کیا گیا ہے. یہ بہت انفار. میں درخواست کروں گا پرائم منسٹر صاحب آپ سے، آپ بڑے زبردست ویژنری ہیں، لیکن انفارچونیٹلی آپ کی جو انڈر جو ٹیم کام کری وہ آپ کو بدنام کرنے پہ بہت شکریہ. اور اگر پرائیویٹ سیکٹر کے ناصر سلمان صاحب، ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.